tene tilawat Quran Pak zacis pia nye Jojo Nasrin Fatima Juan Bolen konish ikashunte tilawat Quran Pak Ika nanga tsambung nenin chachizino tetsilda tsila shkote dene mata judge juxteno judge sunne zixte tesarga nija mafun chachizino dene fasikan thak dene quiz program nanga nono fugusumane milu to alag alag question chachizino mata judge sunne shkote pasamne denanga fasikan thak belke Mar winner kya chichik pinchezino winner kwang soda pinchezino baki dina hisabaga mata hi boron ko shuru tene sammulla nye jojo Kausar Fatima housing colony kona juwa fulen kone topic ko jo har zamane mein imam ki zarurat kyun जो कौसर फातिमा हुसैन करने जब तक आपको इमाम की मारिफत हासिल नहीं होगी आप हकीकी मुंतज़िर नहीं बन सकते। दीन में मारिफत की बड़ी अहमियत है। दीन का आगाज़ ही मारिफत से है। जो आपकी दूसरी ज़िम्मेदारियाँ वो ये है कि इंतज़ार यानी वक्त इमाम का इंतज़ार करना। वक्त इमाम का इंतज़ार करने का ये मतलब है कि हम अपने आप को मुंतज़िर बनाना। इमाम का खाली इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है और सही इंतज़ार को सबसे अजीम काम और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल में से करार दिया गया है। अगर हकीकी इंतज़ार इंसान के क़ल्ब और किरदार व गुफ्तार में ज़ाहिर हो तो इसके बहुत ही अजीम इन्फराद और समाजी असरात होंगे। अगर वाक़ईन हम इमाम के मुंतज़िर हो तो फिर हमारे नफ्स को पाक व पाकीज़ा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि इस्लाह नफ्स। मोमिनीन की ज़िम्मेदारियों में से अहम ज़िम्मेदारियाँ ये है कि हम अपने आप को वैसा बनाना जैसा इमाम ज़मान चाहते हैं। Hozin kalunni juxteno kon la jua pulen kon ikeskyote ran sunshat po salazat kon topic po insu ظہور امام زمانہ سلام جناب صدر مجلس منتظمین و اراکین تنظیم بزرگان سامعین اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم۔ عید مبارک۔ میں حکیمہ بانو آج عید بارات کے اس مبارک موقع پر آپ لوگوں کے سامنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرش کے حتمی نشانیوں کے بارے میں چند الفاظ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حتمی علامات 5 یا 6 گنوائے ہیں ہمارے معصومین نے۔ پہلا، دجال کا آنا۔ امام زمانے کے ظہور سے 6 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں 3 قیام ہوں گے۔ ایک ہی سال، ایک ہی مہینے، ایک ہی دن 3 لوگ آئیں گے۔ ایک آئے گا وادی یابس، دمشق کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں سے قیام کریں گے۔ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، بہت ہی پتھر دل ہوگا۔ اور ایک یمنی قیام کریں گے، سیدی ہوں گے لیکن بے انتہا امام کے چاہنے والے عاشق ہوں گے۔ سب سے پہلے میں عید برات کے اس مبارک موقع پر اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کو عید مبارک پیش کرتی ہوں۔ ہمارا موضوع ہے وقت امام اور ہمارے ذمہ داریاں۔ عزیزان، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث کی شکل میں ہم تک جو پہنچے اور اس کا معنی، جو بھی مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے اسے جاہلیت کی موت کہلاتی ہے۔ حقیقتاً عزیزان، آج کے ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جو دور غیبت کبریٰ۔ امام زمانہ کا یہ وہ دور ہے جس دور میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اس کے بعد وقت امام کو پہچاننے کے لیے معرفت حاصل کرنی ہے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پانی کی تشنگی کا احساس ہوتا ہے پانی کے لیے، اگر اسی طرح تمہیں ہمارا احساس ہو جائے تو ہم خود آ جائیں گے۔
جب تک تشنگی وجود میں نہیں ہوگی امام نہیں آئیں گے۔ ہم جس دور میں زندہ ہیں ہمارے وقت امام غیبت کے پردے میں ہے، اور غیبت کے پردے میں ہماری ذمہ داریوں میں فرق آ جاتا ہے۔ جو بھی لوگ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ تھے یا اس کے دور کے اندر تھے، سبھی لوگ ظاہر ہے امام کے قریب نہیں رہتے تھے، لیکن جہاں پر بھی رہتے اگر واقعاً امام کے ماننے والے ہوتے تو امام کے ساتھ دیتے تھے۔ ٹاپک پوائنٹ امام زمان اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں نرگس بانو آپ لوگوں کے حاضر میں آج کی میری موضوع ہے امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ قرآن کریم میں سورہ الاعراف آیہ نمبر 128 میں یہ بیان کیا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ والصبر ان الارض للہ یوارثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور آخرت پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، سب سے بڑا اور اہم وظیفہ کہ جس کی ذمہ داری تمام مومنین پر عائد ہوتی ہے، امام زمانہ کی شناخت اور پہچان ہے، کیونکہ جب تک امام کی حقیقی پہچان نہ ہو تو اس وقت تک دوسرے وظائف کو انجام دینا فضول اور بیکار ہے۔ کہ گھر آتا ہے تو گھر والے میزبان ہونے کی حیثیت سے آنے والے مہمان کی ویلکم کی تیاریاں کرتے ہیں۔ مہمان کو کیا چیز پسند ہے اور کون سی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، میزبان ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں اس طرف اپنے ذہن کو لے جانا چاہیے، خاص کر ان لوگوں کو جو امام زمانہ سے سچ میں محبت کرتے ہیں، جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی کام کریں، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے اپنے وقت کے امام کو راضی رکھیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو میزبان بنیں، وہ آنے والا کہ جس کا آنا طے ہے، جس کا آنا یقینی ہے، وہ آنے والے ہمارے وقت کے امام ہمارے مہمان ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آنے والے مہمان کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز امام زمانہ کو ناپسند ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آنے والے مہمان کہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں، جو کائنات کے امام ہیں، یہ پوری شیعہ قوم کے جو امام کی ولایت کا، امام کی محبت کا دم بڑھتی ہے۔ یہ پوری شیعہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مہمان کو کے لیے ہم میزبان ہیں۔ چوچو ناصرین فاطمہ صبری اسکمپاری لے کون لا جو پھولن کون سنشت پسلازت کون ٹاپک بنزو مہدیویت اور امام زمان مختلف مذاہب میں۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی اور تمام علماء اسلام و آیت اعظام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں آپ تمام حاضرین اور تمام عالم اسلام اور خصوصاً دنیا کی ان تمام مظلوموں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں جو شدت سے اپنی نجات دہندے کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں انہیں اس بات کی بشارت دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ظلم کی کالی رات ختم ہو جائے گی اور انصاف کا سورج طلوع ہوگا، کیونکہ میرے رہبر نے کہا ہے کہ ہم چوٹیوں کے بہت قریب ہیں۔ حاضرین محترام، آج دنیا میں ہر طرف ظلم اور بربریت ہے۔ دنیا میں ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں شیطانی اور الہی طاقتیں مد مقابل ہیں۔ دنیا میں اس وقت سچ اور جھوٹ، صداقت اور گمراہی اور اچھائی اور برائی کی جنگ ہے۔ بدھ مت کے کچھ حوالوں میں جیسے امیتابھ سوترا اور لوٹس سوترا میں مستقبل میں دنیا میں ایک ایسی نجات دہندے کے آنے کی بات کی گئی ہے جسے میتریہ کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے عقائد کے مطابق مستقبل میں جب دھارم کو زمین پر زیادہ تر لوگ بھول چکے ہوں گے تب میتریہ مکمل روشن خیالی حاصل کرنے اور خالص دھارم کی تعلیم دینے کے لیے زمین پر ظاہر ہوں گے۔ یہودیوں میں نجات دہندے کا تصور۔ یہودیوں کے مطابق آخر وقت جو نجات دہندہ آئے گا اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد کے زبور میں عہد عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مہدی موعود کے مطابق دی گئی بشارت
کے مطابق آخری زمانے میں نیک لوگوں کو برے لوگوں پر فتح نصیب ہوگی اور ایک عالمی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت کے بغداد کے بادشاہ معتمد عباسی آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کو عام لوگوں کی نظروں سے دور رکھا گیا۔ امام اپنی پیدائش سے لے کر تقریباً 70 سال تک اپنے خاص نائبین کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتے رہے۔ اس مدت کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے، یعنی آپ امام کسی کو نظر نہیں آ سکتے جب تک اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کر دیں۔ محترم حاضرین، ہم سب امام زمان کے ماننے والے ہیں اور ہم سب ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام معصومین نے مسلمانوں کو آخری زمانے کے بارے میں بتایا ہے۔ آخری زمانے میں جب زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی اور جب مومنوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، ایسی دور میں آخری امام جن کا لقب قائم ہے، ان کے ظہور ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ Al-Hujjah, the son of Al-Hassan, your blessings be on him and his forefather, now and at all time. A protector, a guardian, a leader, a helper, a guide and an eye. So you shall allow him to prevail on your land willingly, and you shall enjoy it for a long time. Assalamu alaikum to all of you, honorable judges present here, esteemed guests present here, people and all my friends. Today, I, Sania Ahmed, I'm here to talk about a topic that is Imam al-Zamana Ajalallahu Ta'ala Farajum and our responsibilities. We will discuss some important responsibilities that will surely easy to observe and very beneficial. The duty is to remembering Imam al-Zamana Ajalallahu Ta'ala Farajum. This responsibility is accomplished individually as well as socially. Kasata istingne Chocho Kulsum Bano, Housing Colony, Kwan Jo Pulen, Kwan Kashkutera, Sunshat Po Salazat, Tenekone topic point Zahur Imam Zamana, Ke Hatmi Nishania Kya hai? مومن و مومنات کو ولادت باسعادت قائم آل محمد مہدی آخر زمان علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں کلثومہ بانو اس عظیم دن کے موقع پر آج کی میری موضوع ہے ظہور امام کی حاتمی نشانیاں۔ عجب نہیں ہے کہ ہم سے امام پوچھتے ہوں، عجب نہیں ہے کہ ہم سے امام پوچھتے ہوں، میرے شیعوں یہ بتاؤ کہ منتظر کیوں ہوں؟ دعائیں کرتے ہو میرے ظہور کی لیکن دعائیں کرتے ہو میرے ظہور کی لیکن عمل سے دور ہو، دنیائی شوق میں مصروف ہو۔ سورہ الاسراء آیت 81 میں خدا اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ خدا اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن حسن العسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام جو کہ ہمارے 12ویں اور آخری امام ہیں، Sister, on this auspicious Eid, which is full of hope and promise for all faithful people, I also congratulate all those who believe in the leadership of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The 15th of Shaban is a day that is full of promise, a bright future for humanity, and the arrival of a promised savior for promoting justice are universal belief that are shared by almost all different religions across the world. Since Allah brought this world into being and created mankind, God ordered His creation to be bound by Him, also give instruction to His servant, and send different prophets to the ummas of every age. After the chain of prophethood, He appointed the imams to guide the servant and convey the divine law to the people. It come to pass that it become necessary for God Almighty to keep Imam Mahdi in secret. Tujichen nonole. Sorry. Kasata iltingne Chocho Masuma Bano Chushot Goma. Masuma Bano Chushot Goma Joa Polankon Kashkutera Sunshat Po Salazat.
کون ٹاپک کو چنا لے امام زمان اور ہماری ذمہ داریاں. امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اسے عصر غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایسا زمانہ جب دنیا میں موجود حجت اور خلیفہ خدا نظروں سے اوجال ہے اور دنیا والے اس کی آمد اور اس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. ایسے دور میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جو اپنے امام، پیشوا، آقا و مولا حجت خدا کے ظاہر اور اپنے امام کے سلسلے میں ان پر کون سی فرائض عائد ہوتے ہیں تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو کر آپ علیہ السلام کی روایت پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں. ششود یارلوک کون لا جواب پھولن کون ایگاشکوتے ران سنشات پر سالزت. نوشاد شاہین. کا عقیدہ ہے کہ امامت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اور اسے اس کی طرف سے مقرر کیا جانا چاہیے. زمین کبھی بھی حقیقی امام کے بغیر نہیں ہو سکتی. ائمہ کے درمیان تعلق روحانی ہے جو موت نور کو ایک امام سے دوسرے امام تک پہنچاتا ہے. روایت کے تحفظ میں قرآن کی صداقت اور پاکیزگی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ایک ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے. مزید برآں روایت مختلف روایتوں، مختلف بولیوں اور تلفظوں کو پہچان کر اور ان کا احترام کر کے عربی کے لسانی تنوع کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے. یہ قرآن کی متن کی خوبصورتی اور پیچیدگی کے بارے میں گہرائی سے سمجھنے اور تعریف کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے. مزید برآں روایت اسلامی ثقافت اور روایتوں کے ایک لازمی حصہ ہے. سرنامہ سخن قرار دیا تھا. اس میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں: اے جابر، یہ جو قائم آل محمد کے غیبت کا معاملہ ہے یہ عواملی میں سے ایک عامر ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل اپنے بندوں سے چھپائے رکھا ہے، عام بندوں کو اس کا نہیں معلوم. پھر رسول نے فرمایا: ایاک وشک فیہ فإن شک منی امر اللہ عز وجل کفر. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں شک پیدا ہو، اس لیے کہ شک کرنا اللہ کے نزدیک کافر ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ امام زمان کی غیبت ایک سر ہے، یعنی ایک راز ہے جو جب تک معلوم نہ ہو اس کا وقت نہ آئے، اور وہ سر خدا تھے. تھکجے چلے تینے کا ستا التنگ نے مہک فاطمہ یارلوک کون لا جواب پھولن کون سنشات پوئی کا سلالہ کون ٹاپک پو انولے امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس، علماء اکرام اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم. آج میں مہک فاطمہ مکتب زہرا یارلوک کی طرف سے آپ سب لوگوں کے سامنے امام زمان اور ہمارے ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. ہر مومن پر امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جہیلیت کی موت مرتا ہے. یعنی اگر انسان اپنے زمانے کے امام کی سچی معرفت نہ رکھے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، یعنی وہ اپنے مقصد خلقات پرپس آف لائف تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. اگر ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے مقصد خلقات کو سمجھیں. چلے کا ستا التنگ نے یاسمین بانو چشود یارلوک کون جواب پھولن کون سنشات پوئی کا سلسل پھر کون ٹاپک بنے والے برکات وجود امام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today I, Yasmin Bano from Maktab Zahra Yarloq, wants to give speech on Barakat Wujud Imam Zamana. The time the Mahdi comes, there will be a destruction directed towards Islam from head to foot. A great number of breaches will have been opened in the all-embracing citadels of Islam, containing stones as large as mountains. The foundation, Qurans and the marks of Islam will have been destroyed. The collective thought and public opinion will have been seriously injured, and the general conscience will have been corrupted. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has foretold the advance of one of his descendants, Al-Mahdi, the guided one. He will fight the oppressors, unite the Muslim, bring peace and justice to the world. Tuvize çocole teneka satail tinne inge Asif Ali çuçod yarlok koan jua pulen koan keşküteran sunşat posalazat Asif Ali yarlok ہر زمانے میں امام کی ضرورت کیوں؟ کون ٹاپک پر کرتا ہے جو کامل ہو، جو کہ ہمارے امام ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ امامت ہمارا نظام ہے اور یہ نظام امام اور امت سے بنتا ہے. آج ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بنا امام کے ہیں، بلکہ امام زمانہ موجود ہے اور ان کے نائب رہبر معظم سید علی خامنائی ہے. آج عیسائیوں اور یہودیوں پادروں کی طرح اماموں کی روایتی کردار نماز کی امامت کرنا، خطبہ دینا، مذہبی تقریبات کا انعقاد اور مذہبی اور روحانی رہنمائی فراہم کرنا ہے. شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ائمہ دین کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے ہی خدا نے مسلمانوں میں اماموں کا کردار اہم کیا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ ایک مثالی افراد ہے جو تمام تعلیمات کی پابندی کرتی ہے. لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو ہدایت کا دروازہ بند نہ کرے. زہرا باتل جوا پورن کون لے نینو کون سنشات بھی گسل اللہ زہرا باتل لے امامت قرآن اور روایت کی روشنی میں ہر زمانے میں امام کی ضرورت کیوں؟ کون ٹاپک؟ ترجمہ. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے. جس آیات کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیات کریمہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ عام طور سے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والے موجود ہیں جو ان کو ہر زمانے میں حقیقت کی دعوت دیتی ہیں، کیونکہ ربوبیت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ خداوند عالم ہر زمانہ میں لوگوں کے لیے ایک حجت قرار دیتا کہ وہ ان کو سعادت و کمال اور ہدایت کے راستے پر گامزن کرے. لہٰذا ایک امام کے ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے. اس کو آپ سامعین حضرت کے خدمت میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے چلوں. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالق کیا اور ہمیں حواس خمسہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا، یعنی آنکھ، کان، ناک اور ذریقہ چکنے کی قوت دی. تویچے چچولے کاساتا التنینگے فریدہ بانو لے کون جو پھولن کون ایک اشکتران سنشت پر صلاحات کون ایک ٹاپک پولے امامت قرآن اور روایت کے روشنی میں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. سورہ رعد آیت نمبر 7. ترجمہ. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو اب کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے. امامت کے بغیر زندگی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت میں ہر عصر اور ہر زمانے کے لیے امامت مقرر فرمائی. انسان کبھی بھی بغیر امام کے اس زمین پر زندگی بسر نہیں کرے گا.
روایت میں ہے کہ اگر زمین پر فقط 2 افراد رہ جائے تو ان میں سے بھی ایک امام ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زمین پر کوئی فرد واحد فرض کرے اور وہ بلا وجہ امام موجود ہو. مولا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا ظہور ہو، کیونکہ ہمیں آپ کی اور آپ رہنمائی کی بہت ضرورت ہے. جب تک سماج اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ لوگ مولا علی علیہ السلام کی عادلانہ حکومت کو برداشت نہیں کر سکے اور آپ کا ساتھ نہ دیا. حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کی حکومت کا وقت تو لوگ دنیا کی ہوا و حواس اور جہاد طلبی کی خاطر امام برحق کو چھوڑ کے دین فروش طبقے میں شامل ہو گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سماج عادلانہ حکومت کے لیے تیار نہ ہو تو امام بھی عادلانہ حکومت کو برقرار نہیں رکھ سکتے. تو پھر سماج کی آمادگی کے بغیر عالمگیر انقلاب کیوں کر لیا سکتا ہے؟ تجھے چھ نونولے کازتا التنگ نے ثانیہ زہرا دارالقرآن شامیروں ہر زمانے میں امام کی ضرورت کیوں ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علماء اکرام، بزرگان دین و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ثانیہ زہرا آپ لوگوں کے سامنے معرفت امام ہر زمانے میں امام کی ضرورت کیوں ہے کے بارے میں چند جملے عرض کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانی وجود کی حقیقت کا اندازہ اس روح کے باریک بینی سے لگایا جا سکتا ہے جس سے اللہ نے کامل، پاکیزہ اور تمام عیبوں سے پاک بنایا ہے. اس روح کی تخلیق ایسی ہے کہ ایک طرف ہدایت و تربیت کی صلاحیت سے آراستہ ہے، یہ روحانی کمال کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسری طرف گناہوں اور زیادتوں کے ذریعے مصائب کی گہرائیوں میں ڈوبنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے. اگر انسان کا یہی جوہر یعنی روح تزکیہ نفس کی راہ پر گامزن ہو، قرآن کریم کی تعلیمات سے منور ہو کر آگے بڑھے اور اہل بیت علیہ السلام کی روایت رہنمائی حاصل کرے. چلے کازتا التنگ نے سکینہ تبسم چشود شامیروں خوان جواب پولن کون تکسمبوئی کا منچولا ظہور امام زمانہ کے حتمی نشانی کیا ہے؟ کون ٹاپک کون؟ The 15th of Shaban is a day that is full of promise. This promise is neither peculiar to Shia Muslim nor even the entire Islamic Ummah. To the best of my knowledge, the promise of a bright future for humanity and the arrival of promise Savior for promoting justice and our universal belief that are shared by almost all religions. Apart from Islam, Christianity, Judaism, even Hindi faith such as Buddhism and other religions, the most people have not even heard about the informed their followers of such as futures in their teachings. In fact, this has provided man with a kind of thought history. It is response to human need for this hope. Divine religions, which often have divine and crystal roots, did not enter to give a false hope. They all express reality. There is a reality in the creation of man. تجھے چچولے کازتا التنگ نے سامینہ کوثر چشود شامیروں خوان جواب پولن کون سنشت کوئی پرچیز پیا امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں کون ٹاپک بولے. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اس موقع پر میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ اور ہماری ذمہ داری موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. اہل بیت علیہم السلام کی احادیث سے بیان ہوا ہے کہ غیبہ امام زمانہ کے دوران مومن پہ 2 اہم ذمہ داریاں تھیں. پہلا، حقیقی طور پہ وقت امام کو جاننا. دوسرا، منتظر رہنا یعنی وقت امام کا انتظار کرنا. عزیز محترم، ہم سب جانتے ہیں ہمارے وقت امام کی ولادت 15 شعبان کو ہوئی ہے اور ہم سب پرجوش سے اس جشن کو مناتے ہیں. لیکن سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہماری ذمہ داری جشن منانے تک محدود ہے؟ بالکل نہیں عزیز من.
यहाँ मौजूद हर फर्द पे जिम्मेदारी है कि वो अपने अकल से ज़्यादा अपने वक्त इमाम को जानने की कोशिश करे। मेरा सवाल है कि हम में से कितने लोगों को पता है हमारे इमाम गैबत सुकरा में कितने सालों के लिए रहे और हाल में गैबत कुबरा में है। सबसे अफजल अमल इंतज़ार है फ़रज का, और हमारी असली अमल भी यही होना चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी फरजान का इंतज़ार करें। और इस इंतज़ार के दौर में हमें क्या करना चाहिए और कैसे इमाम को अपने से राज़ी करें। हमारी अमल की ये तय रहेगी कि हम इमाम के असहाब बन सकते हैं या नहीं, और कैसे इमाम ज़मानों को अपने से राज़ी करें। तो अज़ीज़ान, आज के इस ग़ैबत इमाम ज़माने के दौर में हम अपने आप को और हम अपने ज़िम्मेदारियों को कैसे पूरा करें और कैसे अपने इमाम के काम आओ। मिसाल हज़रत हौर अलैहिस्सलाम, मिसाल हबीब इब्न मुतालिब अलैहिस्सलाम, मिसाल ज़हूर अल-क़ैस अलैहिस्सलाम और बाकी असहाब जिन्होंने अपनी दौर के इमाम को पहचाना और इमाम के नुसरत के लिए हमेशा तैयार रहा। ये वो इमाम के असहाब थे जिनके साथ इमाम ने इस दुनिया से जहालत को मिटा दिया और अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। Tinche chuchole tene kasa tail tiningis Samrin Zohra Zansti kwan jo pulen kon tuksam boy kangunjola kon टॉपिक बोले इमामत कुरान और रिवायत की रोशनी में। इमाम जाफ़र सदक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जान लो कि अगर कोई शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैगंबरी से इनकार करे तो वो मोमिन नहीं है। खुदा के रस्ते पर चलने का कसद उस इमाम की तलाश और तलब करके करो जिसकी इलामत हक़ है, और जब तुम्हारा इमाम पोशीदा हो तो इम्मा अलैहिस्सलाम के असर और हदीस की तलाश करो जो कि तुम्हारे दरमिया है, और अपने अम्र दीन को कामिल करो तो तुम अपने खुदा पर ईमान लाए हुए होंगे। फ़क़त वस्सलाम। मुस्तज़अफ़ीन को गलबा दिलाएंगे और उनके दुश्मनों को ज़लील व रिस्वा करेंगे। सूरह बनी इसराइल आया नंबर 33। अल्लाह ताला का फरमान है, यानी जो शख्स मजलूम मारा जाए हमने उसके वारिस को कत्ल पर क़सास का इख्तियार दिया है। बस इससे चाहिए कि कत्ल खून का बदला लेने हद से ताजावुज़ नहीं करना चाहिए, यकीनन इसी की नुसरत उसकी होगी। इस आयत में हज़रत मेहदी का नाम अल्लाह ने मंसूर रखा है, जिस तरह कि हज़रत का नाम अहमद, मोहम्मद, महमूद रखा है। ये जिस तरह हज़रत ईसा का नाम मसीह रखा है। अस्सलाम वालेकुम। तनुक अंजाम छतां खुंती टॉपिक का खुंती मौज़ूआत का लेज़ांग यस्सम शायद गिरविशपो लेक्सियानु नरगला छोक मुअस्सिर वाक़ा छोक खुसूसन इमाम ज़मान ना निस्बत लकिंगती आखरीन हुज्जत इन वगता अक़लन व शरअन लाजिम इन इमाम शेस पयुतपो। लिज़ा नयास टॉपिक का तो इंतखाब से स्टूडेंट कुल्ला दी टॉपिक कुंतांसमिन छाना तादी तरीक़े का हम उलमा ने इर्तिबात छोक व हम जसनारिना सक बसिक मुहिम पो इमाम शेस पयुत पी एक तरीक़े नई जवानान कुल्ला अंजाम छोक छाना दी मकसद चिक पोदुना मकसद चिचिदुइन मिनके ngata हर ज़मान अनुक हर दौर अनुक ngata गा तालीम चिक yang चिका लेप चुके समेतना और ज़मानी तकाज़ा ये लिहाज का ngata लेप चुक पर गोशाज इन छाना गिरविशबु या अंजाम तंसखान इन छाना दी सवालात ना दी टॉपिक कुनी मज़ामीन कुन व दी जवाब कुन आंसर कुन 14 सितारा इन मयुत पिदी शोकमियन उना फिंग्समिन लिज़ादे शोकबू उर्दी का तर्जुमा सोंसियत सोक योतपना
چان خواہ مشکل چمیت چکی غتا دی سوالات کنی جواب پنگتا متحبت زر بیوت پی چیک میں چک پایا چھانا خلاصہ دونا مقصد چی دوین منها غتا دی دینی تعلیمات کن دی که یون سدن غتی سٹوڈنٹس کوئز سخرانی بانا خواہ یونیورسٹی اننا آئندہ یون میت پی خواہ دی که یون سے یا سخرانی بایت پی خوین و جرعت پیدا چچز این حضرت الاسلام والمسلمین شیخ حسین علی امام جمعہ لے جو بولیں آیت نے کلثوم بانو وزن کرنے لے جو بولیں میں حسنہ باتوں دیرو لے حسنہ باتوں تیرے نے مزمل علی خان جو بولیں معصومہ بانو چشت دونگال لے معصومہ بانو چوچو سنی نوشد شاہین یالو زینت فاطمہ شجت یالو ملک فاطمہ یاسمین بانو شجت یالو آصف علی یالو تجھے سے کشا دے فریدہ بانو منتظر مہدی ثانیہ زہرا دارالقرآن شامرو سکینہ تبسم سمینہ کوثر شامرو سکینہ تبسم سمینہ کوثر سمرن زہرا سمرین زہرا اپاری محمد اپا مرزا حسین فیاض شکریہ کشبر کشبر ابو منظور سکندر جواب بولے میرون نسا میرو بے نظیر فاطمہ چوبی بے نظیر فاطمہ چوبی روسنا فیوما کوسرا حمیدہ
Taking Irfan Haidar, please. Zulkarnain Haidar. Taking Lenas Fatima Muzamil. Sumpah Giftinole, 30.5. One Surah. Quran Shamil. Sheikh Hussein Ali Imam Jumale Jopulen. Ka mama pe entende jumle fase kan santar le. Entende jumle entende muslimin muqim le. On jumle santar le. Mujhe karşılık first position Swindle, Mr. Samai. Swindle, yes. Sheikh Naziz Ahmad Sharifia, Jopulen, first place here. Jojo Sania Ahmad Shok. 34.5. Cutting check as well. पूरा नॉलेज गेट